السلام علیکم ڈفرینس آج ہم ایک ایسی ریسٹورنٹ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں جو پوری کراچی شہر جو دنیا کا تیسرا بڑا پاپولیٹڈ یعنی کہ آبادی والا شہر ہے ان کو انوائٹ کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو یعنی کہ کراچی کے لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آؤ فری میں کھانا کھاؤ. ٹھیک ہے، ایک ایسی ریسٹورنٹ یعنی کہ بل نہ دو. تو اس آگے جا کے اس ریسٹورنٹ کا کیا بننے والا ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت سے انگلش کے ویکیبلری پڑھیں گے، بہت سے گرامر پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس طرح چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے انگلش ٹو اردو، یہ بھی آپ پڑھو گے. ٹھیک ہے ڈیئر فرینڈس، چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. فوڈ یعنی کہ خوراک یا کھانا، وداؤٹ یعنی کہ بغیر، بل یعنی کہ بل کے بغیر کھانا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ٹائٹل کا نام تھا. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے. ان دا بسلنگ یعنی کہ مصروف یا بھرا ہوا، بسلنگ کہتے ہیں مصروف یا بھرا ہوا، جس طرح یہاں پہ اردو میننگ لکھا ہوا ہے. سٹی شہر آف کراچی یعنی کہ کراچی کے، یعنی کہ کراچی کے مصروف یا بھرا ہوا شہر میں. ان ایک پریپوزیشن ہے جس کا معنی میں، اور دا جو ہے ایک ڈیفینٹ آرٹیکل ہے، خاص چیز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. بسلنگ یہاں پہ ایک ایڈجیکٹو ہے، اور سٹی جو ہے کامن ناؤن، اور کراچی جو ہے پراپر ناؤن ہے. یہ کامن ناؤن اور یہ پراپر ناؤن کیوں ہیں؟ سمپلی شہر کتنے ہیں؟ بہت سے ہیں، تو یہ کامن ناؤن ہوا. اور کراچی کتنے ہیں؟ صرف ایک ہے، یہ پراپر ناؤن ہوا. ٹھیک ہے، پھر آگے لکھا ہو کہ آ نیو ریسٹورنٹ، ایک نیا ریسٹورنٹ. ٹھیک ہے، ایک نیا ہوٹل. ٹھیک ہے، نیم جس کا نام کیا تھا؟ ذائقہ پوائنٹ. جس کا نام کیا تھا؟ ذائقہ پوائنٹ تھا. ٹھیک ہے، اوپنڈ کھلا، ود این انبلیویبل آفر، ایک ناقابل یقین پیشکش کے ساتھ. ٹھیک ہے، ناقابل یقین آفر کے ساتھ وہ کھلا، یعنی کہ ریسٹورنٹ کھلا. ٹھیک ہے، اس کا آفر کیا تھا کہ فری میلز یعنی کہ فری کا کھانا، مفت کا کھانا. فار ایوری ون یعنی کہ ہر ایک کے لیے. جیسے آپ یہ بورڈ دیکھ رہے ہو، تھینک یو فار انجوائنگ آور فری میلز. ٹھیک ہے، یعنی کہ فری کا کھانا ہر ایک کے لیے. تو کیا ہوا کہ پیپل یعنی کہ لوگ جو تھے، رشٹ یعنی کہ جلدی یعنی تیزی سے بھاگے، ان اس کے اندر یعنی کہ اس کے اندر گئے، لائک جیسے اٹ واز دا لاسٹ میل آف دیئر لائف، یعنی کہ وہ ایسے بھاگے اس کے اندر گئے جیسے کہ یہ ان کی زندگی کی آخری خوراک ہے، یعنی کہ آخری بار وہ خوراک کر رہے ہیں. آگے لکھا ہے کہ دا ریسٹورنٹ یعنی کہ یہی ریسٹورنٹ جو تھا، سروڈ یعنی کہ پیش کرتا تھا، ڈیلیشیس بریانی یعنی کہ ذائقہ دار بریانی پیش کرتا تھا یا دیتا تھا، کباب دیتا تھا، اینڈ اور کریمی کھیر، اور جو کریمی کھیر تھا وہ پیش کرتا تھا. ٹھیک ہے، اینڈ اور دا بیسٹ پارٹ، اور سب سے بہترین جو چیز تھا وہ کیا تھا کہ نو بل ایٹ دا ہینڈ، یعنی کہ آخر میں کوئی بل نہیں. ٹھیک ہے، آخر میں کوئی بل آپ کے لیے نہیں لاتا تھا کہ آپ نے جتنے بھی کھانا کھایا ہے ان کے پیسے دینے پڑیں گے. تو کیا ہوا کہ فیملیز یعنی کہ خاندان، فرینڈز یعنی کہ دوست، اینڈ اور ایون حتیٰ کہ ڈسٹنٹ ریلیٹیو، حتیٰ کہ دور کے رشتہ دار، جو ایڈنٹ اسپوکن جو بات نہیں کر چکے تھے، ان ایئرس یعنی کہ سالوں سے، شوڈ اپ نظر آئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ رشتہ دار جو دور سے وہ بات نہیں کرتے، یعنی کہ وہ کافی دور رہتے تھے لیکن کئی سالوں تک انہوں نے بات نہیں کی، وہ بھی آ گئے. ٹھیک ہے، ٹو ایٹ کھانے کے لیے، فار فری یعنی کہ مفت. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ فار آل منتھ یعنی کہ پوری مہینہ، فار دا ہول منتھ یعنی پوری مہینہ. دا ریسٹورنٹ یعنی کہ جو ریسٹورنٹ تھا، ریمینڈ رہا، پیکڈ یعنی کہ بھرا ہوا، کھچا کھچ، ود کسٹمر یعنی کہ گاہکوں سے. سم فیلٹ یعنی کہ کچھ لوگوں نے محسوس کی، گلٹی یعنی کہ شرمندگی محسوس کی، اینڈ اور لیفٹ اسمال ٹپس، اور کچھ چھوٹے چھوٹے ٹپس رکھنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ پیسے وہاں پہ رکھ دیے کہ یعنی کہ وہ تھوڑا بہت شرمندہ ہوئے کہ فری میں ایسے کیسے کھانا کھائیں، تو وہ جو ہے وہ شرمندہ انہیں محسوس کر گئے. ٹھیک ہے، بٹ لیکن موسٹ انجوائڈ دیئر میلس یعنی کہ زیادہ تر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے کھانے کو انجوائے کیا، یعنی کہ ان سے لطف اندوز ہوئے. وداؤٹ اسپینڈنگ آ سنگل روپی یعنی کہ ایک روپیہ خرچ کیے بغیر. وداؤٹ مین کے بغیر، اسپینڈ مین خرچ کرنا، آ سنگل روپی یعنی کہ ایک روپیہ کے خرچ کیے بغیر. دا ہونر یعنی کہ مالک، جس کا نام کیا تھا؟ محمد مسٹر رفیق تھا. جسٹ اسمائل یعنی کہ صرف مسکراتا تھا، اینڈ اور کیپٹ سرونگ فوڈ، اور خوراک پیش کرتا رہا. ٹھیک ہے، دین یعنی کہ پھر، ون مارننگ یعنی کہ ایک صبح، ا بگ سائن ایک بڑا بورڈ. ٹھیک ہے، اپیئرڈ نمودار ہوا یا ظاہر ہوا، ایٹ دا انٹرنس یعنی کہ داخلے کے، جہاں پہ داخل ہوتے ہیں اس کے دروازے پر کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا وہاں پہ بورڈ ظاہر ہوا. اس بورڈ پہ کیا لکھا تھا؟
آگے کیا لکھا ہوا ڈفرینس کے آور فری میلس، یعنی کہ اس کے اوپر کیا لکھا تھا، ہمارے مفت کے کھانے. وی اوپ، ہم امید کرتے ہیں. یو لو دا ٹیسٹ، آپ نے ذائقے کو پسند کی. ناؤ ابھی، وی انوائٹ یو، ہم آپ کو مدعو کرتے ہیں یا بلاتے ہیں. ٹو پے، پیسہ ادا کریں. اونلی، صرف. اف یو تھنک، اگر آپ سوچتے ہو. آور فوڈ واز ورتھ اٹ، یعنی کہ ہماری جو خوراک جو ہے وہ اس قابل ہے. ابھی وہ کیا ہوا، تھوڑا رول تبدیل ہو گیا. اور رول اس طرح ہوا کہ آپ کو اس ٹائم بل پے کرنا ہوگا جب آپ سوچتے ہو کہ یہ جو ہے فوڈ بل دینے کے قابل ہیں. ٹھیک ہے، ابھی بورڈ پہ یہی لکھا ہوا ہے. دا کسٹمرز، یعنی کہ جو گاہک تھے، جو خریدار تھے، ور شاکڈ، وہ حیران رہ گئے. اس بات پہ حیران رہ گئے کہ دیر واز نو فورس، یعنی کہ کوئی دباؤ نہیں تھا. ٹھیک ہے، کوئی زبردستی نہیں تھا. نو بل، یعنی کہ بنا بل کے. جسٹ ریکویسٹ، صرف ایک التجا تھی. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم کچھ کھائیں، ہم پہ دباؤ یہ نہیں کہ ہمیں بل دینا پڑے گا. ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ اگر ٹیسٹی ہے تو ہمیں کیا کرنا، بل دینا ہے. اگر نہیں ٹیسٹی نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے، وہ بل نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا، بٹ، لیکن، سم تھنگ، کوئی چیز، اسٹرینج، یعنی کہ عجیب، ایپن، یعنی کہ کوئی عجیب چیز ہوا. ایپن مین ہوا، اسٹرینج مین عجیب، سم تھنگ مین کوئی چیز. پیپل، یعنی کہ لوگ. او ایڈ ایٹن، جو کھا چکے تھے. فار فری، یعنی کہ مفت میں. ناؤ، ابھی. فیلٹ گلٹی، یعنی کہ جو ہے شرمندہ محسوس کرنے لگے. ٹھیک ہے. دے ریممبرڈ، انہوں نے یاد کی. دا کائنڈنیس، یعنی کہ مہربانی یا ہمدردی یا سخاوت. آف دا اونر، یعنی کہ مالک کا. ٹھیک ہے. دا کوالٹی، یعنی کہ معیار. آف دا فوڈ، اور خوراک کے جو معیار کا. ٹھیک ہے. اینڈ دا جنراسٹی، اور درگزر کا یا فیاضی کا. آف دا ریسٹورنٹ کا. تو کیا ہوا کہ سلولی، یعنی کہ آہستہ آہستہ سے. پیپل، یعنی کہ لوگ. اسٹارٹڈ، شروع کی. پیئنگ، یعنی کہ ادائیگی کرنا، قیمت دینا. یعنی کہ لوگوں نے دیکھا یار یہ جو ریسٹورنٹ کا مالک ہے، اس نے فری میل بھی دی اور بہت ہی جنرس طریقے سے دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو فوڈ کا کوالٹی جو ہے وہ بھی کافی اچھا ہے. تو وہ خود اس چیز پہ شرمندہ ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا، پے کرنا، پیسے دینا شروع کیا. آن دیئر ہون، یعنی کہ خود ہی. ٹھیک ہے. سم، یعنی کہ کچھ. پیڈ ڈبل، حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے دگنا پیسے دے دیں. ٹھیک ہے. ذائقہ پوائنٹ، یعنی کہ جو ذائقہ پوائنٹ تھا. ٹھیک ہے. انسٹیڈ آف گوئنگ بینک کرپٹ، یعنی کہ جس کا بجائے کہ دیوالیہ ہوتا، یعنی کہ یہ برباد ہوتا. بیکیم، بنا. دا موسٹ سکسیزفل ایٹری ان دا سٹی، یعنی کہ سب سے زیادہ کھانے والا جو ہے، سب سے زیادہ جو کامیاب جو ہوٹل یہی شہر کا بنا. ٹھیک ہے. ون رپورٹر، یعنی کہ ایک رپورٹر یا صحافی. آسکڈ مسٹر رفیق، یعنی کہ مسٹر رفیق سے پوچھا. کیا پوچھا؟ وٹ ایف نو ون ایٹ پیڈ، کیا ہوتا اگر کوئی بھی پیسے نہ دیتا. ای لافٹ، وہ ہنسا. اینڈ سیڈ، اور کہا. دین آئی وڈ ہیو چینج دا سائن ٹو، تو پھر میں بورڈ پہ کچھ اور، پھر میں بورڈ کی جو لکھائی تھا اس کو تبدیل کرتا. اور کیا لکھا تھا کہ فری فوڈ، مفت کا کھانا. بٹ برنگ یور اون چیئر اینڈ پلیٹ، لیکن اپنے خود کا چیئر لاؤ اور پلیٹ لاؤ. یعنی کہ وہ سرکاسٹکلی کچھ بول رہا تھا، مذاقاً. ٹھیک ہے. ڈفرینس بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے انگلش کی ویکیبلری، اس کے ساتھ ساتھ بہت سے گرامر ہم نے ڈسکس کی. مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.